بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا سورہ نمبر 28 قصص اور پارہ نمبر 20 آیت نمبر 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم فی سورة القصص فی رقم الآیت ورقم الآیت 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. برادران و خواہران اسلام، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 226 کا آج 29 اپریل کو آغاز ہو رہا ہے. 6 جمادی الثانی 2012. آج کے درس کا آغاز ہوگا سورۃ القصص 28ویں سورت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 47. قبل اس کے کہ ہم درس شروع کریں، آج کا درس تقریباً تطبیق ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم بیان کریں پھر اپلائی کریں. آج کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے احکام ہیں. کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ سورہ قصص کو تمام کریں. سورہ عنکبوت انشاءاللہ اگلے سنڈے کو شروع کی جائے. ایک مسئلہ اذن فہوہ کا سمجھ لیجئے. شریعت میں اذن فہوہ یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی ایسی چیز تقریباً ضرورت کی چیز اگر پڑی ہو، کوئی میرا عزیز رشتہ دار، فیملی ممبر، نان فیملی ممبر، شاگرد، استاد، جاننے والا اس چیز کو استعمال کر لے، اگر اسے یقین ہے کہ میں برا نہیں مناؤں گا، تو بالکل شریعت نے کہا ہے اذن فہوہ کے تحت یہ جائز ہے. مثال کے طور پر انگوروں کا باغ تھا یا بیل تھی، آپ نے کہا ایک کیا کہتے ہیں ایک گچھا توڑ کے میں کھا لیتا ہوں. وہ گچھا توڑنا جائز ہے، بیچنے کے لیے توڑنا جائز نہیں ہے. کہ آپ کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، آپ نے کہا انگور دونوں کام کر دیتا ہے. دوست میرا تو یقیناً راضی ہوگا، وہ تو خوش ہوگا، بلکہ برا منائے گا کہ آپ ہمارے باغ سے گزرے اور آپ نے وہاں سے استعمال کیوں نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں اذن فہوہ، یہ جائز ہے شریعت میں. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، شوجیعہ کا کیا معنی ہے؟ شوجیعہ میرے خیال میں ابھی اس وقت میرے پاس المنجد نہیں ہے، لفظ یہ غلط ہے میرے خیال، کیونکہ شجاع ہوتا ہے بہادر، شجاع. تو شوجیعہ ہو سکتا ہے مؤنث بنائی گئی ہو بہادر عورت، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزن ٹھیک نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ مزید دیکھ لیں گے اور دیکھ کر پھر عرض کر دیں گے. آج کا درس آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اگر یہ نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، if it was not happening، یہ جو آپ کہتے ہیں نا انگلش میں، کہ ان پر جب مصیبت پڑتی ہے وہ غلط لوگوں پر، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی مصیبت. پچھلے درس میں یاد ہے عرض کیا تھا
کہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. بہت سارے لوگوں کا رزق اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی اور کا رزق بند کرنے کی سبیل کی تھی. یہ جو اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے عذاب اور مصیبت نہ آتی، اگر ایسے نہ ہوتا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے فیقولو، تو بے ساختہ کہہ بیٹھتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہمارے لیے ایک پیغمبر ہی کیوں نہیں بھیج دیا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم بھی تیری آیتوں کا اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں ہو جاتے. فلما، یہ الگ ایک میٹر ہے، یہ فا پھر کے معنی میں آئی. دین فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آ جاتا تو ہم اتباع کرتے، اور جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے دین کی شکل میں من عندنا ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، جس طرح موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی ہم پر تورات کیوں نہیں نازل ہو. یہ کٹ حجتیاں ہیں، یہ بہانے ہیں، اٹکل پچو جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ اپنے تخمینے لگا رہے ہیں کہ اللہ کو اس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک چکر میں ڈال لو، اس طریقے سے اللہ کو چکر میں ڈالنے کی کوئی نیٹ ورک بنا رہے ہیں. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، اسی قسم کے لوگ نہیں جنہوں نے موسیٰ کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو موسیٰ کے لیے لایا گیا من قبل، اس سے پہلے تورات کو تو جھٹلا چکے ہیں. قالو سحران تظاہرا، بلکہ یہ کہہ چکے کہ یہ تو دونوں کے دونوں، یہ جو معجزے ہیں دونوں کے دونوں، یہ تو دونوں ہی جادو ہیں، تورات بھی جادو اور قرآن بھی جادو، نعوذ باللہ. یہ کہہ چکے ہیں یہ بھی جادو وہ بھی جادو، موسیٰ بھی جادوگر نعوذ باللہ، حضور بھی جادوگر نعوذ باللہ، تاکہ لوگ میسج لینے کے لیے آپ کے پاس نہ آئیں. یہ اتنا بدنام ہو چکا ہے انسٹیٹیوٹ یہ روحانیت کا کہ مثال کے طور پر اگر کسی صاحب کے بارے میں یہ شہرت ہو جائے کہ وہ تعویذ لکھتے ہیں تو اس سے تو ویسے ہی کمیونٹی اوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ یہ انسٹیٹیوٹ بڑا مقدس انسٹیٹیوٹ ہے مگر اس کو بدنام کر دیا گیا. جیسا کہ خود ہمارے دوست احباب کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں نہ آنا، مولویوں کے چکروں، مولوی آپ کو نہیں پتا مولویوں کے حالانکہ مولویوں کا انسٹیٹیوٹ بڑا پاک انسٹیٹیوٹ، وہ تو شیطان سے ہٹا کے رحمان کی طرف لے جاتے، وہ ابو لہبیت سے ہٹا کے محمدیت کی طرف لے جاتے، وہ تو پاک بنا رہے ہیں، وہ ناچ گانے سے ہٹا کر رکوع اور سجدہ کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر ان کا انسٹیٹیوٹ اتنا بدنام کر دیا. ہو سکتا ہے مولویوں میں خرابیاں بھی ہوں، یہ نہیں کہ مولوی کوئی معصوم تو نہیں. اگر ایک ڈاکٹر آپریشن غلط کر دے تو اگلا اپنے بچے کا آپریشن آپ انجینئر سے تھوڑی کرائیں گے، تو پھر بھی ڈاکٹر سے. تو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں. سحران تظاہرہ، یہ تو دونوں جادو ہیں جو کہ ظاہر ہوئے. فقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم ہر ایک کے ہی کافر ہیں. تورات کیا، زبور کیا، قرآن کیا، انجیل کیا، صحف ابراہیم کیا، صحف موسیٰ کیا، حدیث قدسی کیا، حدیث پیغمبر کیا، ہم تو ہر ایک کے ہی کافر ہیں. ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ، دین اپنا چھوڑ کر ہم ہوئے کافر، تو وہ کافر مسلمان. اب تو یہ کرنا پڑے گا، کافروں کو مسلمان کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے لڑکے جو کافر ہونے کے سوچ رہے ہیں ان کو شرم آ جائے کہ ہم کافر ہونا چاہتے تھے، جن کی خاطر وہ تو خود مسلمان. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، حبیب کہہ دیجئے لے آؤ کتاب، تم کتاب لے آؤ. اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کتاب لے آؤ. ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرے. یہ اس میں تفضیل ہے. اہدی، اہدی یعنی زیادہ ہدایت.
کنندہ ہو، کتاب ایسی لے آؤ تیسری جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت کنندہ ہو. صلوات. اتبعہ ان کنتم صادقین، میں بھی اس کی اتباع کروں، میں بھی اس کا اتباع کروں. سبحان اللہ. دیکھیے اس کو کہتے ہیں مماشات. اس کا اصطلاح میں کیا نام؟ مماشات. کہ دوسرے کو کہنا کہ میں آپ کے مذہب پہ آنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے آپ یہ دکھا دیں قرآن سے بہتر کتاب لے آئے، میں محمد بھی اسی پہ عمل کرنے کو تیار ہوں. یعنی کوئی کتاب ایسی تو آئے گی نہیں. اس کو مماشات کہتے ہیں. اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، میں بھی اتباع کر لوں اسی کتاب کا، وہ جو تیسری کتاب ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب یہ ان شرطیہ ہے نا، کنڈیشنل. شاباش. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اور اگر یہ جواب نہ دے سکے آپ کے لیے میرے حبیب، آپ کے اس ارشاد کو جواباً فلفل نہ کر سکے، فَاعْلَمْ پھر آپ جان لیجئے أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ لوگ اپنی ہواؤں کی، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. آپ پھر کیوں وری کر رہے ہیں؟ چھوڑیے. موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود. ٹھیک ہے. انما یتبعون اہواءہم، ہوا کی جمع ہے. ہوا یہ وہ ہوا نہیں ایئر والی ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے وہ نہیں. ہوا ہوائے نفس، ہوائے نفس. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں میرے حبیب اس بندے کو جس کا خدا اس کی خواہش ہے. میری یہ خواہش ہے، میں پرواہ نہیں کر رہا کہ دین کی کیا خواہش ہے، میری خواہش یہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو فالو کرے، اتباع کرے اپنی ہوا کی ہدایت الہی کو چھوڑ کر. اللہ اکبر. بندہ کہے میں شریعت پہ عمل نہیں کروں گا، اپنے ایگوٹزم پر عمل کروں گا. اس سے بڑی تو کوئی بری بیماری نہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ ہمیں یقین تھا کہ یہ جگہ حرام بیچتے ہیں. ہمیں ہمارے ایک دوست لے گئے، بڑی مہربانی ان کی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، حرام کھلانے کے لیے. اور ہم نے تو بہانہ، ہمیں تو آتا ہے نا بہانہ، ہم نے کہا ہم تو ویجیٹیرین کیا. وہیں پر ہی پہلے نہیں تھے، اسی 1 منٹ پہلے ہم نے ارادہ کر لیا ویجیٹیرین ہونے کا، تاکہ خدا نخواستہ. ہم نے کہا ہم تو ویجیٹیرین. کھانا کھا رہے تھے کہ بیچ میں آ کر ویٹر نے بتایا کہ حضور آپ تو بڑے مذہبی آدمی ہیں، ان صاحب کو حرام کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو آدھا کھا چکے ہیں نا، بعد میں دیکھیے. ہاں یہ ہو رہا ہے. ایگو ہے نا، ایگو. ہوا، شریعت پر ہوا غالب آ گئی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تحقیق اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. دیکھیں ذرا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کہا تھا غدیر کے منکروں کو. دیکھیں نعرہ حیدری، خوشنود محمد و آل محمد صلوات. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہا تھا سورہ منافقون میں. کس کو؟ منافقوں. دیکھیں ذرا غور کریں. اور یہاں پر کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم کون ہوا؟ جو شریعت کو چھوڑ کر اپنے ایگوٹزم کو فالو کرے، اسے کہتے ہیں ظالم. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تحقیق ہم ان کے لیے قول پہنچاتے رہے. وصلنا بار بار پہنچانا، باب تفعیل ہے. وصلہ بار بار. ایک پیغام انہوں نے نہیں مانا، ہم نے پھر پہنچا. سبحان اللہ، کیا صبر ہے. ایک نبی کو جھٹلا دیا، ہم نے دوسرا بھیج دیا.
ایک ولی کو جھٹلا دیا ہم نے دوسرا بھیج دیا، ایک کتاب کو جھٹلایا ہم نے دوسری بھیج دی، ایک صحیفے کو جھٹلایا ہم نے دوسرا بھیج دیا۔ ہمارا جواب یہ ہے وصلنا القول، ہم اپنا قول پہنچاتے رہے، وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ مبلغ کا کام گھبرا جانا نہیں ہے، روٹ جانا، ناراض ہو جانا۔ بہت سارے مولوی صاحبان میں دیکھتا ہوں ایک دم غصے میں بھرے ہوئے۔ ابھی میں کیلیفورنیا سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی مولوی ایسا نہیں دیکھا جس میں غصہ نہ ہو، ماشاءاللہ کیا غصے کے بھرے ہوئے، سبحان اللہ، آگ ہی آگ سے مل کے آیا، تپے ہوئے بالکل۔ تو الحمدللہ میرے جانے سے کچھ ٹھنڈے ہو گئے، اللہ نے کیا تھوڑی سی ماشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ مبلغ اپنے آپ کو اللہ بھی نہ سمجھے، نبی اور امام بھی نہ سمجھے، اور تھوڑا سا صبر بھی کرے۔ ہسپتال ہے تو بیمار تو آئیں، آپ کہیں یہ بیمار چیخ کیوں رہا ہے، بیچارہ بیمار ہے۔ آپ اگر اس بیمار کی چیخ پہ چیخ رہے ہیں تو پھر آپ یہ منصب چھوڑ دیجئے، آپ خود ہسپتال میں داخل ہو، آپ تو خود بیمار ہیں، آپ کا پہلے ہم علاج کر لیں پھر بعد میں آپ کو ہم ڈاکٹر بنائیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی من قبل ہی، اس سے قرآن سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ دیکھیے یاد ہے آپ کو عرض کیا تھا ابتدائی دروس میں کہ اللہ ایک مرتبہ سخت ہوتا ہے پھر اس کے بعد نہ، اللہ کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ بیچارے بندے میرے، لیکن ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہا نا، ظالموں کو کوئی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ کو خیال آیا کہ ایسے نہ ہو کہ سب اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے ہماری مسجدیں ہی چھوڑ کے چلے جائیں، ہم تھوڑی سی تھپکی بھی دے دیں، ہم بار بار اپنا قول پہنچاتے رہیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ سے پہلے جو دوسری امتیں تھیں وہ قرآن سے پہلے والی کتابوں کو وہ مانتی بھی تھیں، یہ نہیں کہ سارے نہیں مانتے تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ دیکھیے یہ قرآن کا عجیب پیٹرن ہے، قرآن کی عجیب ٹیکنیک ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن میں زیادہ دلچسپی لیں گے تو ایسے لگے گا قرآن آپ سے خود بات کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں ستائے صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں، کہاں بیٹھے؟ آگے آئے، کہاں بیٹھے؟ قرآن مجید کی بیوٹی ہے، آپ نے ہی بتایا کہ آپ کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ آگے یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، قرآن کی یہ بیوٹی ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور جب ان پر آیتوں کی تلاوت کی گئی یا کی جاتی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ کہتے ہم ان پر ایمان، اس تلاوت پر ہمارا ایمان۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ آیتیں، یہ تلاوت، یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہتے ہیں مینٹلی۔ ایک صاحب کو میں نے اٹلانٹا سے آ رہا تھا، اس وقت ذرا ٹوٹی پھوٹی انگلش تھی، وہ یو کے والی جو بڑی مشکل، بلکہ پاکستان والی، وہ ہمارے راجہ صاحب کو جو علم ہے، جو جی ہاں، جو مطلب جس میں ایسے متھ متھ کے اور چت چت کے لفظ بولے جاتے ہیں کہ بالکل رگڑا لگایا جاتا ہے انگلش کو، وہ انگلش تھی اس وقت، 90s کی بات ہے۔ ایک بندہ اٹلانٹا سے فلیڈلفیا آنے تک مسلمان ہو گیا، ٹوٹی پھوٹی انگلش، اور وہ کہنے لگ گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ دیکھیے تبلیغ اگر آپ کریں گے صدق نیت کے ساتھ تو لوگ انشاءاللہ مسلمان ہوں گے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی اس کتاب کو تو ہم پہلے سے ہی مانتے تھے، ہم نے کب انکار کیا تھا اس کتاب کا، ہم تو اس کتاب کو پہلے سے ہی مانتے تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ، وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام ہے، ہم اگر کنورٹ نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو ٹھیک ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، کہ انہوں نے اس کیمپ میں رہ کر بھی ہمارے کلام کی تکذیب نہیں کی۔ یہ تو ہے منطوق کے کلام۔ اب مفہوم سن لیجئے، اور جو اس کیمپ میں رہ کر قرآن کو فراموش کر رہے ہیں
ان کو دوہرا عذاب ہوگا کہ مسلمان بھی ہیں اور اس کے باوجود قرآن کو پشت کر رہے ہیں. یہی پشت ہو رہی ہے. پڑھنا نہیں. آج کل جیسے لڑکے لڑکیاں انہوں نے تو قسم اٹھا رکھی قرآن کو پڑھنا ہی مثال کے طور پر, یا بہت سارے بزرگوں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ ویکینڈ پہ تو ہم نے سوشیالوجی بھی جانا ہے, ویک ڈیز میں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, تو پھر قرآن کب پڑھیں گے, نماز کب پڑھیں گے, اللہ رسول کا پیغام کب. یہی پشت ہے اور کیا. بات پڑھنے کی ہے یا پریکٹس میں پڑھنا بھی ضروری ہے, واجب تو خیر نہیں, واجب تو کبھی نہیں کہا میں نے, ہے ضروری ہے, بدیہی ہے, پڑھے ضرور, ورنہ پھر آپ سمجھ نہیں سکتے. پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے. ہمارے امریکہ والوں نے ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کر لیا کہ قرآن انگلش میں پڑھیں گے, آہستہ آہستہ اردو والے عربی والے قرآن ختم ہوتے جا رہے ہیں, گھروں میں رکھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ تو بری بات ہے نا, یہ تو خود کلام الہی کی برکت ہے. ان سطروں میں الحمدللہ برکت ہے. سطروں پہ ہاتھ لگ جائے تو یہ ہاتھ متبرک ہو جائے, آنکھیں لگے تو آنکھیں متبرک ہو جائے, دل میں اترے تو دل متبرک ہو جائے. آپ دیکھتے نہیں کہ شہید کا اسٹیٹس, انسان نجس ہے نا, شہید پاک, شرلوموں میں پڑھا کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ نجس بھی پاک ہو گیا جس نے ہماری آیتوں کو دل میں اتار کر ہمارے لیے قربانی دی. اسٹیٹس بدل جاتا. آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کتاب جو ہے اس کو پیٹھ پیچھے کرنا, وہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں, کتاب کو پیٹھ پیچھے بھی نہ کریں. ایسے نہ ہو کہ 19 کے اعمال میں آپ کہیں بھائی میں تو اعمال نہیں کرتا, کتاب کو پیٹھ ہو رہی ہے, یہ بھی نہ کریں. درمیانی راستہ اختیار کریں, درمیانی راستہ اختیار کرنا. ہاں, اولئک یؤتون اجرهم مرتین, ان کو اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. شاباش. بما صبروا, صبر کے بدلے, کہ انہوں نے کتاب سے پہلے, اگر یہ عام لوگوں کی طرف ہو تو اس کی تفسیر یہ ہے, بعض نے اس کی تفسیر کو ان پاک لوگوں کی طرف لیا ہے کہ جو کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان رہا کرتے تھے, دین فطرت پہ ہوتے تھے, تو ان کو تکلیفیں تو بہت ہوتی تھی, کتاب کے قرآن کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی. بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة, اور وہ لوگ حسنہ کے ذریعے سیئہ کو, برائی کو دور کرتے تھے. یہ ایک عجیب طریقہ ہے. اگر آپ کو شیطان دعوت دے برائی کی, آپ آیت پڑھیں, آپ سورت پڑھیں, آپ مسجد چلے جائیں, آپ ایک نیکی کا کام کر لیں, آپ صدقہ نکال لیں, اس طریقے سے حسنہ کے ذریعے وہ سیئہ خود بخود دور ہو جائے. بلا رکھیے آپ. بلکہ آج میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں نیو یارک والوں کو. ابھی بے ایریا میں بھرے مجمع میں, سینکڑوں کے مجمع میں, آپ کے ایک ڈاکٹر صاحب سے تھے یہاں, خلیفہ صاحب نام یاد ہوگا آپ کو, مجتبیٰ سرور, خبر صاحب یاد آ رہا ہے, ڈاکٹر مجتبیٰ سرور. انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اگر میں دین پر قائم ہوں اور میرے اہل خانہ, تو المہدی سینٹر کے درس قرآن کی وجہ سے. الحمدللہ ماشاءاللہ اثر ہو رہا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اور انہوں نے کہا کہ میں المہدی سینٹر کے مومنین کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوں. ان میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے, ان کے اندر کوئی پالیٹکس نہیں ہے, سیدھے سادے مسلمان ہیں الحمدللہ, سیدھے سادے آل محمد کے ماننے والے. اللہ کریم ہمارے اس سیدھے پن کو برقرار رکھے اور ٹیڑھے پن سے ہمیں محفوظ رکھے, اور نظر بھی نہ لگ جائے. اس طریقے سے یہ کاروان چلتا رہے. فَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ایک تو وہ برائی کو اچھائی سے دور کر دیتے, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہوتا اس میں سے خرچ کرتے. دیکھیے جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کا مال نہیں ہے, اللہ کا مال ہے, آپ کا بالکل کوئی مال نہیں. اونرشپ اللہ کی ہے, اس کا اصل مالک اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے تھوڑا سا دے دو تاکہ میں باقی مال کو محفوظ کر دوں. اس پر نخرے کا ہے, اس میں تو کوئی نخرے کی بات. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ سُبْحَانَ اللَّهِ, یہ امریکہ والوں کے لیے خاص آیت ہے تو سب کے لیے, مگر ہمارے درس قرآن میں امریکہ والوں کے لیے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, جب گانا سنتے تھے,
ہاں گائے گی دنیا. جب گانا اذا سمعوا اللغو، جب کبھی انہوں نے گانا سنا، جب کبھی انہوں نے غیبت سنی، لغو کا معنی گانا، لغو کا معنی غیبت، جب کبھی انہوں نے پلاٹنگ سنی، منصوبہ بندی، ریومرز، تہمتیں، حسد کی باتیں، تعصبات کی باتیں، ادھر ادھر کی حرکتیں، لیگ پولنگز کی باتیں، جب وہ سنتے ان کا کام کیا ہوتا؟ اعرضوا عنہ، اس کو پیٹھ کر کے چلے جاتے. ہمارا یہ جاب نہیں ہے، تم مشغول رہو. وقالوا، اور وہ کہتے لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہیں نصیب. سلام علیکم، سلام ہو تم پر غیبت کرنے والوں، سبحان اللہ، سلام ہو تم پہ تہمتیں لگانے والوں، سلام ہو تم پہ گانے بجانے سننے والوں. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، ہم اللہ اور رسول کو پسند کر چکے ہیں، ہم اہل بیت و قرآن کو پسند کر چکے ہیں، ہم خیر کو پسند کر چکے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایک دل میں رہ نہیں سکتی. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تم سلامت رہو تاکہ تم بھی توبہ کر. محمد آل محمد صلوات. وہ گائے کی دنیا مجھے ملنے آئی تو ایک میرے دوست نے کہا دیکھیے کیسے عالم ہے، نور جہان سے مل رہے ہیں. میں نے کہا ہم جہان سے ملتے ہیں، نور جہان کیا ہے؟ پورے جہان سے ہم ملتے ہیں، ہمارا فرض ہے جہان سے ملنا. ہاں تو یہ مطلب عموماً کیونکہ مولوی صاحبان کے اوپر تنقید اچھی لگتی ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بیچاروں کا، اس لیے جو دل میں آئے وہ کہہ دو. لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی، یہ آیت جو اب پڑھ رہا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف استعمال کی گئی ہے. استدلال اس کا کیا جاتا ہے قصص کی 56 کا کہ نعوذ باللہ وہ مومن نہ تھے. ذرا سن لیا، انک لا تہدی من احببت. پہلے غلط ترجمہ سن لیتا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے. دشمن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ بار بار اس لیے کہنا ہے کہ کوئی ٹکڑا کاٹ کے یوٹیوب پہ نہ ڈال دے، یہ شیطان لوگ ہیں، ٹکڑے کاٹ کے خدا نہ خواستہ، اسے بار بار کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ دشمن یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور نے کہا کلمہ پڑھیے، اور حضور کو ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا نعوذ باللہ. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب جواب سنیے. انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جو آپ کا محبوب ہے اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. میرے حبیب آپ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جادہ حق کو ہدایت پہ تھا. آپ کیسے آج ہدایت کریں گے؟ یہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جادہ ہدایت پہ گامزن تھا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اگر یہ مراد نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ اللہ ہدایت یافتہ کو بہتر جانتا ہے. ورنہ اسے کہنا چاہیے تھا بے ہدایتوں کو بہتر جانتا ہے. ہدایت یافتہ کو کہنا دلیل ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے اعلان رسالت سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہدایت کے جادے پہ گامزن ہی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ تھے، اور سابقہ انبیاء کی وراثتیں بذریعہ عبد المطلب حضرت عمران عبد مناف ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی. اسی طرح سے جناب عبداللہ علیہ السلام، جی ہاں بالکل، وہ بھی حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی بالکل اسی طریقے سے. وقالوا ان نتبع الہدی، اور کہنے لگے، یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کو فالو کر لیں، یہ کفار کہہ رہے ہیں، نتخطف من ارضنا، ہم تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. میرے اپنے دوست بھی کئی کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دے دیں تو ہماری مخالفت بھی بہت ہو جائے گی.
میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی مخالفت نہ کرائیے، کوئی بات نہیں۔ پرسوں کی بلکہ بات ہے، یہ ہمارے جاوید صاحب آئیں گے تو ان سے آپ پوچھ لیجیے گا، یہ جاوید صاحب کے ایک بھتیجے ہیں جو رہتے ہیں وہاں پر بے ایریا میں، انہوں نے کہا کہ میں مولانا کو جانتا ہوں تقریباً 30 سال سے، 30 سال سے میں نے مولانا سے کسی کی برائی نہیں سنی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے تو کی ہے نا؟ کہہ لگے ہاں ہم تو کرتے ہی، لوگ کرتے ہیں برائی، ظاہر ہے ان کا کام، ہم کم از کم ایک پرنسپل ہم بنا لیں کہ بھائی ہم نے برائی نہیں کرنی، آپ لاکھوں مرتبہ برائی کریں۔ تو مجھے بیچارے کہنے لگے کہ حضور لوگ برائی کرتے، میں نے کہا ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کے باپ مارے ہیں، بہت ساروں کے بھائی مارے، بڑے قتل کیے میں نے، اس لیے میری تو برائی کرنی چاہیے۔ بھائی برائی سمجھائیں تو صحیح نا، کس بات میں برائی کر رہے ہیں؟ کسی کی شکایت لگائی ہے، کسی کے منہ سے لقمہ رزق کا چھینا ہے، کسی کے بچے کو مس گائیڈ کیا ہے، کوئی چارج شیٹ تو بتائیں۔ صرف اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور نماز کا علم کیوں بلند کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی خام خیالی ہے، وہ آپ کی دھمکیوں سے یا مخالفتوں سے وہ علم کبھی سرنگوں نہیں۔ وقالوا ان نتبع الہدی، ابھی مجھے بلکہ خط بھی آیا ہے مارنے کا، میں نے وہ خط ابھی رکھ لیا ہے، یا وہ بھی خط بھی آیا ہے کہ آپ کو ہم ختم کر دیں گے، انشاءاللہ ختم کرے گا اللہ۔ انہی کمینوں کو آج گلی گلی میں دھکے کھا رہے ہیں، کتے کی طرح پھر رہے ہیں، کل ہمارے سینٹر کی مخالفتیں کرنے والے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں دن بدن اللہ عزت دیتا جا رہا۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم اتباع کر لیں ہدایت کا آپ کے ساتھ، نتخطف من ارض، نتخطف کہتے ہیں تخطف یتخطف، اچک لینا، اچک لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے انہیں طاقت نہیں دے رکھی حرم میں جو کہ امن کی جگہ ہے، یجبی الیہ، ہر طرح کا جہاں امن ہے وہاں ہم نے انہیں جگہ نہیں دی ہوئی، یجبی الیہ ثمرات کل شیء، جہاں کھنچ کے آتے ہیں دنیا کے ثمرات، رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے۔ آپ مکے جاتے ہیں نا حج پہ، دیکھیں دنیا میں جو فروٹ نہیں ملتا، قاری صاحب آگے آجائیں، قاری صاحب آ گئے۔ یہ جگہ دینے پڑے، وہ آپ کے دوست پرویز صاحب نہیں ہے، حمزہ صاحب، ہاں حمزہ صاحب سامنے، اور ڈاکٹر صاحب آگے آجائیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب اور جناب ڈاکٹر امجد صاحب، ہماری گفتگو آج سورہ قصص کے آخری مرحلے میں ہے، اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو کفار نے کہا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دے دیں تو ایک ٹیکنیکلی مجبوری ہے ہماری کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم گھبرا رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کا ساتھ دے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی؟ مکے میں ہم نے جگہ دی ہے نا انہیں، اسی مکے میں ہم کھینچ کے فروٹ لے آتے ہیں کہ نہیں لے آتے؟ آپ مکے جاتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، دنیا میں جو فروٹ نہیں ملتا وہ مکے میں ملتا ہے، فریش بھی اور اچھا بھی۔ اور آپ یقین کریں جو چند دن مکے کے اندر ہوتے ہیں، مدینے کے اندر ہوتے ہیں، یا مثلاً زیارات عراق میں، ایران میں، شام میں، جو عتبات مقدسہ میں، خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ زندگی وہی ہے، یہ تو موت ہے، جہاں ہم سب کچھ پا کے بھی کچھ نہیں رکھتے، وہاں کچھ نہ رکھ کے بھی سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کوشش کریں سب لوگ حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں، جانا چاہیے۔ وہ کہاں ہیں آپ کے حج والے؟ سامنے نہیں آ رہے، جی وہ چھپے بیٹھے، سامنے آئیں گے تو تب کوئی جائے گا نا حج پہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جو اکڑ کر زندگی بسر کر رہی تھیں، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دیکھیں وہی بیوٹی قرآن کی، ایک دو آیتیں نرم رکھی، پھر سختی کہ کہیں نرمی رکھی تو یہ چھوڑ ہی نہ جائیں، پھر سختی کہ کہیں یہ مسجد ہی نہ چھوڑ جائیں۔ دیکھیں قرآن عجیب طریقے سے لوگوں سے گفتگو کر رہا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے ایسی بستیوں کو ہم نے اجاڑ دیا،
बतिरत मईशत तहा, जिनको घुमंड था अपनी मईशत का। मैं ऐसे ऐसे बिलियनर्स को जानता हूं कि जो आज बेचारे $500 हमसे उधार मांगने पे मजबूर हो गए। बिलियनर्स कहां गया वो पैसा? ये पैसा किसी से वफा करने वाला नहीं है। इसलिए आप बैलेंस रखें, तवाजुन रखें जिंदगी में, तवाजुन बस। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं इनकी कब्र है जन्नतुल बकी के आखिर में, आप ज़ियारत पे जाएं उनकी। ये बड़े मुक़द्दस सहाबी रसूल थे, बड़े बुजुर्ग थे। इनकी शिकायत आई हुजूर के पास, इनकी हजरत उस्मान की शिकायत आई। शिकायत ये आई कि हुजूर ने उनको देखा नहीं मस्जिद में, और हुजूर थे बड़े मोहब्बत वाले, हब्बाब थे हुजूर। ये लफ्ज़ याद रखना, हुजूर क्या थे? हब्बाब, मोहब्बत वाले। हुजूर अगर किसी अपने सहाबी को नहीं देखते थे ना, वो हमारी तरह बेतफावत नहीं थे, मेरी तरह। मैं यूँ कहूँ, आप तो खैर इंशाल्लाह हब्बाब हैं, कि वो न पूछे कि फलां साहब कहाँ गए हैं। हुजूर को तकलीफ हो जाती थी फौरन। हाँ, हुजूर ने नहीं देखा, हुजूर ने फौरन कहा उस्मान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सरकार वो मस्जिद छोड़ गया है। जैसे हमारे घर बहुत सारे दोस्त हैं जो मस्जिद छोड़ गए हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि चलो ऐसे करते हैं कि नमाज के बाद उसके घर जाएंगे, क्यों मस्जिद छोड़ गया है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, जरा गौर करना, ये मौलाना नहीं है, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये मौला है। मौला और मौलाना में यही फर्क होता है। मौलाना आपसे होता है, मौला उधर से होता है। मौलाना मज़हर सिफात मखलूक होगा, मौला मज़हर सिफात इलाही। आप तो हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। कल ही हमारे एक शागिर्द न्यू जर्सी में हाइपर हो गए, ऐसे एक मिनट में हाइपर हो। ठीक है ना, आप बता। तो ये हुजूर हैं तो मौला है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, जरा उस्मान की खैरियत मालूम करते। हजरत गए, बड़े एहतराम से उस्मान ने वेलकम कहा कि रहमतुल लिल आलमीन मेरे घर में आ गई। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जब तक मस्जिद जा रहे थे तो नहीं आ रहे थे, चलिए मस्जिद न जाने की एक बरकत तो हो गई कि हुजूर आ गए। इसीलिए हमारे लोग भी दरसे कुरान में नहीं आ रहे ना। खैर, क्या हुआ उस्मान? कहा सरकार मैंने रुहबानियत इख्तियार कर ली, चलिए मैं तो फना फिल्ला हो गया, मैं तो अब घर से निकलूंगा नहीं, मस्जिद में नहीं आऊंगा। क्यों? जवान बेटा मेरा मर गया। बस उस जवान बेटे के बाद अब मैंने मस्जिद में आके क्या करना है। आपने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस्मान इब्ने मज़ऊन ला रुहबानियता फिल इस्लाम अला तालम अन्ना रुहबानियत रुफ़िअत मिन हाज़ा दीन। जानते नहीं हो उस्मान, इस दीन इस्लाम में रुहबानियत का कोई दखल नहीं। तुम्हें मालूम नहीं? तरीका देखिए, आप डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, जरा गौर करें, शरीयत बता रहे हैं। ये है तरीका हुजूर का। या इब्न मज़ऊन अफला तुरीदु अन्ना वलदका बिबाबिल जन्नह व फी यदिही सब्रुका फी फक़दिका यशफ़ौ बे। क्या तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारा मरने वाला बेटा तुम्हारे सब्र की वजह से कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत करे? देखिए क्या तरीका इख्तियार किया। वो शख्स यूं मिक़नातीसियत की तरह खिंच के मस्जिद में वापस आ, या रसूलुल्लाह मुझे माफ कर। बुलाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे थोड़े कि बेईमान कहीं का आ नहीं रहा। अस्तग़फिरुल्लाह, भैया अगर आपको हक ही नहीं किसी को बेईमान कहे। ये थोड़ा सा तरीका सीखना है, किस तरह लोगों को बुलाना है। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बअदिहिम। कितनी बस्तियां हमने उजाड़ दी,
جو اپنی معیشت میں اترایا کرتے تھے ہمیں کون اجاڑے گا؟ ہم نے اجاڑی کہ نہیں؟ اجاڑ دی ہم نے۔ کویت کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ کبھی وہ بھی اجڑے گا؟ کیسے اجڑا؟ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ دیکھیے ذرا غور کریں۔ ایک زمانے میں برطانیہ کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج برطانیہ میں سورج نظر ہی نہیں آتا۔ ذرا غور کریں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، سیکھو سمجھو۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تھے ان کے اجڑے ہوئے گھر، یہ ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر، وہ ہیں یہ تل کا وہ ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس کے بعد تو یہ بیچارے الا قلیل آباد ہی نہیں ہو سکے۔ وہ اجڑی ہوئی بستی ہے تو دیکھو میرے حبیب، بتاؤ اپنی امت والوں کو کہ جب ہم اجاڑ دیتے ہیں پھر وہ بسنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ وما کان، اچھا اب یہ ایک عجیب بات ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہر چیز کے وارث بن گئے۔ کہاں گئے وہ بلینر؟ کہاں گئے وہ پیسے والے محلوں والے؟ احرام مصر والے کہاں گئے؟ آج ان بستیوں کے مالک بھی وارث بھی ہم ہیں۔ اب ایک مسئلہ بہت زبردست بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہے میرے حبیب ایک پرنسپل سن لیجیے، آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، انلیس کہ اس کے مرکز میں رسول بھیج دے جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ ہم رسول کے بغیر عذاب نہیں کرتے، پہلے رسول بھیجتے ہیں کہ ان کو بچا دیں۔ ہمارا ہدف مارنا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ انسان میں اور اللہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، ہر فرق تو بہت ہے، یہ سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ انسان دوسرے کی تباہی چاہتا ہے، اللہ کائنات کی آباد کاری چاہتا ہے۔ وہ ظالموں، فاسقوں، کافروں، منافقوں کو بھی کنورٹ کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اور ہمارے لوگ مسلمانوں کو بھی کافر کہہ کے خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم نہیں ہلاک کنندہ کسی بستی کے الا واهلها ظالمون، unless کہ اس بستی والے ظالم بن جائیں۔ ظالم اوپر کیا پڑا ہے؟ ظالم سے کیا مراد ہے؟ جو پشت کریں، ہاں، جو آیتوں کو پشت کریں، جو قرآن کو پشت کر دیں، وہ ہے ظالم۔ اس لیے قرآن پڑھتے رہیں کہ ظالم نہ بنے، اللہ کو گھر اجاڑنے میں رکاوٹ نظر آئے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کیسے اجاڑا جائے؟ یہ تو ظالم نہیں، ہم تو ظالموں کو اجاڑتے ہیں، اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ جی وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو کچھ تھوڑا سا تمہیں دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، یہ تھوڑی سی دنیا کی متاع ہے اور اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا۔ ادھر اگر قاری صاحب یا مولانا غریب ہیں تو یہ قیامت میں غریب نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم بھی یہاں بھی پٹے اور وہاں بھی پٹے، یہ کیسے ہوگا؟ عدل الہی کے خلاف، یہاں تو قوم پیٹ رہی ہے، وہاں خدا پٹے، خدا پیٹے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا۔ مرارت دنیا حلاوت الآخرہ، حضور نے فرمایا جتنی کڑواہٹ دنیا میں چکھو گے اتنی مٹھاس قبر سے نکلتے ہی مل جائے۔ ہمیں تو اور ستایا جائے اور دھمکیاں دی جائیں
تاکہ ہمیں اللہ، یہاں تو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، وہاں تو ڈائبٹیز نہیں، انہیں میٹھا دبا کے کھا سکتا۔ وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اللہ کے پاس جو کچھ ہے خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر، خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر، افضل۔ ہاں، افمن وعدناه وعدا حسنا، بس آخری جملے، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے ہو کہ وہ شخص جس نے ہم سے بہشت کا وعدہ کیا ہے، اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، پس وہ تو اسے پا کے رہے گا۔ کما متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس طرح ہم نے اسے دنیا دی ہے۔ اگر ہم دنیا دے سکتے ہیں تو کیا ہم آخرت نہیں دے سکتے؟ جس سے ہم نے وعدہ، دیکھیے وعدنا، جس سے ہم نے وعدہ کیا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ہم جنت دیں گے، تو اگر ہم دنیا دے سکتے ہیں تو کیا آخرت میں جنت نہیں دے سکتے؟ ہم تو آپ کو پہلے اپنی مثال دکھا ہی چکے ہیں نا، کچھ بھی نہیں تھے آپ، کل تو آپ اس قابل نہیں تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی کے پاس رہنے کے قابل نہیں تھے، آپ پاک صاف کرنا پڑتا تھا آپ کو۔ آج آپ دیکھیے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ ہم ہی نے تو کیا ہے۔ ہم کس مصیبت سے نکال کے آپ کو کس عروج پہ لے آئے ہیں، تو کیا ہم جنت نہیں دے سکتے؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ شخص قیامت کے دن محضرین میں، حاضر کیے گئے لوگوں میں بھی ہوگا۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر وہاں ہم سوال کر کے پوچھیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، وہ دن کہ جب خدا ان کفار و مشرکین سے کہے گا، فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ میرے شرکا کہ تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں؟ جن بتوں کو تم پوجتے تھے، ایک صاحب ہیں زمانہ رسول کے، بادل نخاستہ قاری صاحب، وہ ہو گئے مسلمان۔ انہوں نے کہا مجھے ایک چیز زندگی میں اچھی لگی، یہ بڑا زبردست جملہ عرض کر رہا ہوں، زندگی میں مجھے صرف ایک چیز اچھی لگی، اور زندگی میں مجھے صرف ایک چیز بری لگی۔ کون کون سی؟ اچھی چیز یہ تھی کہ جب بت پوجتے تھے، حلوے کے ہوتے تھے بت، بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے۔ اچھی چیز مجھے زندگی میں یہ لگی، بری یہ لگی اپنی بیٹی کو جب میں زندہ درگور کر رہا تھا، اس میری معصوم بیٹی نے اپنے ہاتھ سے میری داڑھی سے وہ گرد صاف کی جو قبر کھودنے کی وجہ سے پڑ گئی۔ ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ، ذرا غور کریں۔ اللہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، جن پر ہمارا عذاب آ گیا، قول یہاں بمانا عذاب۔ قال الذین حق، حق کا مراد سزاوار، وہ اس میں آپ سفر کیا نا ٹرین میں، جو زنجیر کھینچے گا بغیر بلا وجہ وہ مستوجب شاباش۔ یہ میں بلکہ ایک دفعہ ہو چکا بچپن میں، پڑھائی نہیں تھا، ادھر لیا جیب میں پیسے نہیں تھے، تو بھلا ایک ذاکر صاحب بیچارے وہاں کھڑے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جرمانہ آپ کا دے دیتا ہوں۔ تو مستوجب کا جو لفظ ہے وہ حق کا، مستحق، حق مستحق وہی مستوجب۔ قال الذین حق علیہم القول، کہا انہوں نے حق علیہم القول، نام کیا ہے وہ ذاکر صاحب کا؟ سائیں کدھر ہے وہ ذاکر صاحب؟ کون ہے جنہوں نے میرے پیسے دیے تھے جرمانہ؟ خادم حسین بجلی، خادم حسین، جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بڑے محسن ہیں اس معاملے۔ ہاں ہمارے علاقے کی، جی ہاں۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جن پر عذاب مستوجب ہو گیا یا مستوجب عذاب ہو گئے وہ لوگ،
लागू हो गया आजाब। रब्बना, उन्होंने कहा ऐ हमारे रब, हाउलाइ अल्लज़ीना अग़वैना, ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया। हम तो गीबत नहीं करना चाहते थे, क्या करें, दोस्ती में मारे। हम तो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पार्टी की वजह से बोल बैठे। एक पार्टी में जो हुए, देखा आपने। वो कहेंगे जब अजाब सामने आएगा, ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें मरवाया। मुरीद पीरों से कहेंगे इन पीरों ने हमें मरवा दिया। नऊज़ुबिल्लाह, वो पीर जो कि गलत हैं, यानी वो जो शिर्क बिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, कब्रों के सजदे कराने वाले पीर, उनकी बात। वरना हमारे हाफिज साहब जैसे पीर तो बड़े अच्छे होते हैं। आजकल तो इनकी पीरी बड़ी चल रही है माशाअल्लाह। या ये भी कुर्ब क़यामत के आसार है कि गैर सैयदों की पीरियां चल रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਣੀ हाँ जी, तो नहीं होगी, इन्हें नहीं होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਛੜੀ ਤੀ जी जी, अच्छा। माँ कानू, अच्छा, अग़वैनाहुम कमा गवैना तब्बरना इलैका। तो वो कहेंगे हमने उन्हें गुमराह किया, हमें भी तो किसी ने गुमराह किया था। सुभान अल्लाह, ये मुतअद्दी मर्द है। हाँ, हुए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां। हम तो ऐसे दोस्त हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, हम ऐसे हैं। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह बुरे दोस्तों से बचाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अग़वैनाहुम कमा गवैना, हम खुद गुमराह हुए, इस तरह हमने उनको गुमराह किया। तब्बरना इलैक, हम तबर्राना, हम माफ करना, तबर्राना इलैक, तबर्राना, हम बराअत करते। तबर्रा, ये तबर्रा यहीं से, ये जो तबर्रा होता है, तबर्रा, हम बराअत करते हैं शैतान से, हम बराअत करते हैं शैतान के चेलों से, हम बराअत करते हैं अल्लाह रसूल बतूल अहले बैत के दुश्मनों से, हम बराअत करते हैं अज़वाज मुतहरात और सहाबे किराम के दुश्मनों से। बराअत करते हैं दीन के दुश्मनों से, हम बराअत, ये तबर्राना इलैक, हम तो बराअत करते हैं तेरी बारगाह में, हमें माफ कर। अब जरा गौर करें, एक दूसरे से बराअत करेंगे, एक दूसरे से तबर्रा करेंगे। मा कानू इय्याना याबुदून, हम इनकी इबादत थोड़ी करते थे बुतों की। हम वहां पर अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इबादत नहीं करते थे। मा कानू इय्याना याबुदून, ये लोग हमारी इबादत, ये बुत कहेंगे, बुत, बुत, हाँ, बुत या वो पीर तो सजदे कराते हैं, वो कहेंगे मा कानू, ये लोग नहीं थे, इय्याना, हमारी इबादत करने वाले। ये पीर अब कहेंगे हम थोड़ी इबादत के लिए बैठे थे, हम तो इनकी खिदमत के लिए बैठे हुए थे। मा कानू इय्याना याबुदून। अभी एक पीर साहब का करतूत हुआ है हमारे सरगोदा में, तो उसकी मुझे बाकायदा मुरम्मत करानी पड़ी पीर की, तब जाके मसला हल हुआ है। ऐसे भी पीर है बाकायदा, वो आप क्या कहते हैं, फैंटी, बाकायदा फैंटी लगवानी पड़ी उसकी, तब जाके कुछ मसला हल हुआ। ऐसे ऐसे मनहूस पीर है। तौबा तौबा। मा कानू इय्याना याबुदून। वकील अदऊ शुरकाअकुम, कहा जाएगा बुलाओ अपने शरीकों को, फदअउहुम, वो बुलाएंगे उन्हें, वो कहेंगे आओ हमारे बुतों, आओ हमारे पार्टनर्स, आओ हमारे दोस्तों, और गैंगस्टर वालों आओ जो हमें वीकेंड पे गुनाह में मुब्तला करते थे, किधर दफा हो गए, आओ, कि वहां बुलाएं। हाँ हाँ, फलम यस्तजीबू लहुम, तो जवाब वो नहीं देंगे। वरअबुल अज़ाबा, और फिर वो अजाब को देखेंगे। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, काश ये लोग दुनिया में हिदायत पाते। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन। जनाब जवेद साहब आगे आ जाइए और मजलिस को फौरन शुरू फरमा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।